بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو کے ذریعے ہم کسی کا دل یا کسی کے دھرم کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتے، ہم تو بس اتنی کوشش کرتے ہیں کہ ہر انسان کو حقیقت کا پتہ چلے۔ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ خود ہی فیصلہ کیجئے صحیح یا غلط۔ پلیز لائک، کامنٹ اینڈ سبسکرائب۔ کیوں زبردستی؟ اللہ نے جب خود کہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں، تو تم کون ہوتے ہو ہمیں زبردستی منوانے والے کہ بل پاس کرو، بل پاس کرو، بل پاس کرو؟ ارے بل پاس کرنے سے دین آتا ہے کیا؟ نعرہ حیدری! کیا ملائکہ نے بھی اللہ کے پاس دین پر بل پیش کیا تھا کہ یا اللہ اس بل پر آپ سگنیچر کریں؟ دین بھی کبھی بل سے آتا ہے؟ کیسی بے وقوفی کی باتیں کرتے ہو۔ اللہ نے نگران دین کی امام کی 17 نشانیاں بتائیں۔ عبدالحکیم پہلے مومن ہو، رکوع کرنے والا، سجدے کرنے والا، عبادت کرنے والا، خیرات کرنے والا، میدان جنگ میں اس طرح لڑے جس طرح لڑنے کا حق ہو، اللہ نے اس کو مجتبی بنایا ہو، دین اس کی عادت ہو، اپنے بابا ابراہیم کی ملت پر ہو، یعنی وہ ابراہیم کی اولاد ہو۔ بڑا جملہ نوجوانوں، میں نے بڑا جملہ کہہ دیا۔ ابراہیم کی، نعرہ حیدری، ابراہیم کی اولاد ہو، قرآن سے پہلے بھی مسلمان ہو، قرآن میں بھی مسلمان ہو، رسول اس پر شاہد ہو، یہ کائنات پر شاہد ہو، نمازی ہوں، زکاتی ہوں، اللہ سے اس کا براہ راست تعلق ہو، اللہ اس کا مولا ہو، اللہ اس کا نصیر ہو۔ 17 نشانیاں، 17 نشانیاں، یہ ہے معرفت امام۔ اس کو کہتے ہیں امام، اس کو کہتے ہیں نگران دین۔ ارے کسی کے پاس ہو تو دو۔ 17 نشانیاں، میں تم سے 17 نشانیاں نہیں مانگتا، 10، ارے 10 بھی نہیں مانگتا، 7 بھی نہیں مانگتا، 2، ارے 2 بھی نہیں مانگتا، 1 مانگتا ہوں کہ قرآن سے ثابت کرو کہ قرآن سے پہلے مسلمان تھے۔ نعرہ حیدری! میرے نوجوانوں، میرے مسلمان بھائی، عبدالحکیم تم سے قرآن سے بات کر رہا ہے۔ اگر میں نے ترجمہ غلط کیا ہے پھانسی کے قابل، آیتیں غلط پڑھی ہیں مجرم، اور اگر ترجمہ بھی صحیح ہے تو پھر بتاؤ، ایک دکھاؤ، ایک، ورنہ یہ پھر ٹی وی پر باتیں نہ کرو، پھر مجھے بھی حق ہے، کیونکہ میں غیر سیاسی آدمی ہوں، سیاسی آدمی نہیں کہ کسی سے ڈرتا ہوں، میں غیر سیاسی آدمی ہوں۔ ارے تم ہی تو کہتے ہو کہ فلاں نبوت کے 6 سال کے بعد مسلمان ہوا۔ جو مسلمان ہوتے ہیں ان کو ہم امام نہیں مانتے۔ نعرہ حیدری! جو مسلمان ہوتے ہیں ہم ان کو امام نہیں مانتے۔ پتہ نہیں یہ تم نے کہا فلاں فلاں وقت ہوا، فلاں فلاں وقت ہوا، یہ فلاں وقت کی بات نہیں، یہ وہ ہوں جو ہو نہ تھا، یہ تھے، الفاظ نہ تھے، یہ تھے۔
الفاظ نہ تھے، یہ تھے. یہ کل بتاؤں گا. لیکن میں نے عرض کیا کہ آج اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ بتاؤ کسی کے پاس ایک ہو، میں ماننے کے لیے تیار ہوں، لیکن اسی کو مانوں گا جو قرآن میں ہے. ایک بھی صفت ہو، بتاؤ کیا شرم کی بات ہے؟ میدان جنگ میں اس طرح لڑا جس طرح لڑنے کا حق ہے. اب مجھے کون سا پتا بھائی، میں کوئی تاریخ کا طالب علم ہوں، میں تو کامرس کا طالب علم ہوں، میں نے پڑھائی بھی اکاؤنٹنسی ہے، مجھے کیا پتا کہ کون لڑا کون بھاگا. لیکن بس اتنا پتا ہے کہ جو بھاگتا ہے وہ امام نہیں ہوتا. نعرہ حیدری. قبلہ بس یہ جانتا ہوں 17 نشانہ جس میں ہیں وہ ہے نگران دین. گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا جو مسلمان ہوتا ہے ہونے دو، ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن یہ دیکھو کہ مرابی اسلام پر ہے یا نہیں. ابتدا کو نہ دیکھو. مسلمانوں نے بڑا دھوکہ کھایا اسی سے. بھائی کلمہ پڑھا تھا، اسلام لایا تھا، میں کہتا ہوں لایا تھا لیکن اسلام پر مرایا نہیں. کیونکہ اللہ ابتدا کو نہیں دیکھتا، انتہا کو دیکھتا ہے. اگر اللہ انتہا کو دیکھتا تو سب سے پہلے شیطان کو دیکھتا. اللہ نے کہا نہیں عبدالحکیم، میں انتہا کو دیکھتا ہوں. تو میں نے عرض کیا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آئیے پھر 2 آیتیں پڑھ کر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں کہ ہم کس کو مانتے ہیں. آئیے قرآن کی طرف. یہ الفاظ ہیں سورۃ صافات کے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. کافر اور مشرک کہتے ہیں رسول کے لیے کس دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. اب مجھے یہ جملہ ریپیٹ نہ کرنا پڑتا، لیکن آپ نے خاموشی کو دیکھ کر پھر ریپیٹ کرنا پڑتا ہے. کیا کروں اگر میں نے سمجھا سکا تو پھر میری محنت رائگان جائے گی. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. کافر اور مشرک کہتے ہیں کہ اس دیوانے کی وجہ سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑ دیں. پتا چلا رسول کو دیوانہ کہنا یہ مشرکین کی پرانی عادت تھی. رسول کو دیوانہ کہنا، رسول کے دماغ پر اعتراض کرنا. نعرہ حیدری، یہ مشرکین کی پرانی عادت تھی. اب اللہ نے جواب کیا دیا؟ بل ایسا نہیں، میرا رسول ایسا نہیں ہے، میرا رسول دیوانہ نہیں ہے. جا بالحق، اس کو میں نے حق کے ساتھ بھیجا ہے. وصدق المرسلین، اور اس نے 1,23,999 معصوم انبیاء کی تصدیق کی ہے. خدا کی قسم، علی کے دیوانے، بزرگ، نوجوانوں، میرے مسلمان بھائیوں، رسول نے تصدیق کی ہے. کس کی؟ کہ عبدالحکیم مولوی ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی کی نبوت کی تصدیق. پتا چلا کہ 1,23,999 معصوم انبیاء کی نبوتیں، شریعتیں، رسالتیں رسول کے لبوں کے نیچے. کسی کے لیے کہہ دے کہ نہیں تو وہ نہیں. ہم ابراہیم کو رسول کی وجہ سے مانتے ہیں. بڑا جملہ تھا جو میں نے کہہ دیا، بڑا جملہ تھا. نہیں نوجوانوں، پہلے مجھے سمجھانے دو. آدم کو کیوں مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی؟ نوح کو کیوں مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی؟ ابراہیم کو کیوں مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی؟
موسیٰ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی، عیسیٰ کو اسی لیے مانتے ہیں کہ رسول نے تصدیق کی، تو پھر بھی تم نے شیعہ مذہب کو نہیں سمجھا، ارے پھر بھی تم نے شیعہ مذہب کو نہیں سمجھا۔ ارے ہم انبیاء کو بھی اس وقت مانتے ہیں، ہم رسولوں کو بھی اس وقت مانتے ہیں جب رسول تصدیق کرتا ہے، تو کسی کو منوانا ہے تو پہلے دکھاؤ رسول نے تصدیق کی ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 بآواز بلند صلوات۔ بھائی سمجھ میں آ رہی ہے نا بات نوجوانوں؟ منوانا ہے تو آپ نے شیعہ مذہب کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے ہم انبیاء کو بھی اس وقت تک نہیں مانتے جب تک رسول تصدیق نہ کرے، تو اگر کسی کو منوانا ہے تو پہلے دکھاؤ کہ رسول نے تصدیق کی ہے۔ نہیں، اب یہ پتا چلا یہاں سے سورۃ صافات سے کہ ہر نبی کی نبوت رسول کے لبوں کے نیچے۔ آئیے پھر سورۃ زمر کی طرف۔ کوئی حدیث نہیں پڑھ رہا، میں نے پہلے دن سے کہا تھا، پہلے دن سے کہ آئیں دیکھیں، میں نے جو عرض کیا، میں نے کہ جن لغات سے میں کام لے رہا ہوں وہ بھی میں نے آپ کو بتائی ہیں، تبصرہ میں کرنا نہیں چاہتا، صرف مقصد بتاتا ہوں، ترجمہ بتاتا ہوں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ زمر کے، والذی جاء بالصدق، وہ رسول جو صدق لے کر آیا، وصدق بھی، اور جس نے رسول کی تصدیق کی، جنہوں نے نہیں، جس نے والذی جاء بالصدق وصدق بھی، وہ رسول جو صدق لے کر آیا اور جس نے اس رسول کی تصدیق کی، والذی جاء بالصدق وصدق بھی اولئک هم المتقون، وہ دونوں تقوی میں برابر ہیں۔ پتا چلا؟ نہیں، میں نہیں بتا سکا، پتا چلا کہ ہم امام کس کو مانتے ہیں؟ مسلمان ہونے والے کو نہیں، تصدیق کرنے والے، تصدیق کرنے، اور تصدیق کس کی؟ علی کے قبضے میں ساری خدائی ہے، علی کے قبضے میں ساری خدائی ہے، جو کوئی کرے برابری تو سخت بے حیائی ہے، جو کوئی کرے برابری تو سخت بے حیائی ہے۔ اللہ نے دی شمشیر، نبی نے دختر، اللہ نے دی شمشیر، نبی نے دختر، بتاؤ کسی کے شان میں خربی بھی آئی؟ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میں نے پھر دو آیتیں پڑھی، ایک سورۃ صافات کی، ایک سورۃ زمر کی، کہ وہ رسول جو صدق لے کر آیا اور جس نے تصدیق کی، جس نے بھی کی۔ میرا مقصد یہ، میں انتہا پسند نہیں کہ کہہ دوں کہ علی نے، لیکن تم کہتے ہو کہ فلاں نبوت کے 6 برس کے بعد مسلمان ہوا، تو جو خود مسلمان نہیں ہوا تھا وہ تصدیق کیسے کرے گا؟ سمجھ میں آئی بات؟ اب آئیے، کسی نے کوئی پھٹی ہوئی تاریخ دکھاؤ کہ کسی نے کہا ہو کہ میں نے رسول کے نبوت کی تصدیق کی تو میں مذہب چھوڑ دوں گا، اور اگر تمہارے پاس کوئی نہیں تو آؤ میں بتاؤں، آؤ میں بتاؤں۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انہوں نے تصدیق کی ہے۔ اب آئیے، یہ ہے الفاظ میرے مولا علی کے نہج البلاغہ میں، درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔
نہیں، پھر پیچھے جاؤ. کیا میں نے کیا تھا سورۃ روم میں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا. یہ دین فطرت ہے. آئیے نہج البلاغہ میں میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا انی ولدت علی الفطرت، میں علی فطرت پر پیدا ہوا ہوں. بڑا جملہ تھا نوجوانوں جو کھا گئے. ارے کہتے ہیں نا کہ بچوں میں سب سے پہلے علی اسلام لے کر آئے. علی اسلام لے کر نہیں آئے، علی دین فطرت پر آیا تھا. علی دین فطرت پر آیا تھا، دین فطرت پر. فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَسَبَقْتُ إِلَى الْإِيمَانِ وَالْهِجْرَةِ. میں نے سبقت کی ہے، میں سابق ہوں، میں سابق ہوں، پہلا ہوں، ایمان میں پہلا. تو آپ نے یہ بھی سنا نہیں کہ علی کا پہلا نمبر؟ تو ہر اعتبار سے علی پہلا نمبر ہے. اب اس کو میں ایکسپلین نہیں کرنا چاہتا جا کر تم سے. علی ہر اعتبار سے پہلا نمبر. اور پھر میرا مولا کہتا ہے وَتَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ، اور تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے. اسے نہیں، جس طرح میں کہنا چاہتا ہوں داد بھی اسی طرح لے لوں گا. میں علی فطرت پر، اور تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے. قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں غارت کرے. کتنا جملہ تھا، پھر کھا گئے. ارے کہتے ہیں بھائی فلاں بیمار ہو گیا، فلاں کی بد دعا لگ گئی. ارے جس کو ایک ملنگ بد دعا کرے اس کو تو مانتے ہو، تو جس کو علی بد دعا کرے اس کے بچوں میں کیا ہوگا؟ بس میں نے سب کچھ کہہ دیا ہے نوجوانوں. نعرہ حیدری، آپ سر مجھ سے بولتے ہوئے آئے تاکہ میں آپ کو مواد دے سکوں. وَتَقُولُونَ عَلِيٌّ يَكْذِبُ، تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے. قاتلکم اللہ، اللہ تمہیں غارت کرے، اللہ تمہیں تباہ کرے. من علی اکذب، میں علی کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ اب میرا مولا فرماتا ہے تم جو کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے، تو من علی اکذب، میں علی کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ علی اللہ، اللہ پر. میں علی اللہ پر جھوٹ بولتا ہوں. فانا اول من کلم، سب سے اول میں ہوں جس کے دہن سے اللہ کا لفظ نکلا. میرے دوستو، میں تو یہ کہا تھا کہ کراچی والے مجھے اٹھ کر داد دیں گے، میں نے تو یہ سمجھا تھا، لیکن قبلہ کیا کروں، مجبور ہوں. شاید میں نہیں سمجھا سکا، میرے میں کوتاہی رہ گئی، آپ خاموش رہ گئے. من علی اکذب، میں علی کس پر جھوٹ بولتا ہوں؟ علی اللہ، اللہ پر. فانا اول من کلم، سب سے پہلے میں ہوں، سب سے اول میں ہوں جس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلا. کیا سمجھا؟ سب سے اول میں جس کے دہن سے اللہ کا لفظ نکلا. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ بات بتائے، نام آپ سے پوچھ رہا. امر. امر ہے الف سے ہے یا عین سے ہے؟ اچھا قمر بھائی. ہاں تو قمر بھائی، کسی نے تو آپ کا پہلے نام رکھا ہوگا نا؟ کسی نے جب میں آیا ہوں گا تو کسی نے تو کہا ہوگا کہ اس کا نام عبدالحکیم رکھو. ارے آپ بیٹھے ہیں، سب سے پہلے کسی نے تو تجویز کیا ہوگا کہ اس کا نام پہلے رکھو. تو علی نے کہا کوئی نہ تھا، نہ انبیاء تھے نہ ملائک تھے، سب سے پہلے اللہ کا نام میری زبان سے نکلا.
نعرہ حیدری. بس میں نے بڑا جملہ کہہ دیا, میں نے بڑا جملہ کہہ دیا, میں نے بڑا جملہ کہہ دیا. اور نعرہ حیدری سب سے پہلے میرے دہن سے اللہ کا نام نکلا. سب سے پہلے میں نے اللہ سے کلام کیا. اللہ نے بھی قرآن میں کہا, ابھی خطبہ پورا نہیں, پھر دوسرے نقطے کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اللہ نے بھی قرآن میں کہا, حل جزاء الاحسان الا الاحسان. علی میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں, احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں. اور جب میرا مولا کعبے میں آیا اور جناب ابو طالب گئے اور کیا کہا, یا رب ذل غسق الدجا والقمر المتبلج المضی بین لنا من حتمک المقصی ما ذاترا فی اسم ذا الصبی. اے شدید تاریکی کے مالک اور روشن چاند کے معبود, بتا تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ یہ نہیں کہا کہ میں کیا رکھوں, یہ نہیں کہا کہ میں کیا رکھوں. میں کیوں رکھوں یا اللہ, میں کیوں رکھوں, میں کیوں رکھوں, بتا تو نے کیا نام رکھا ہے؟ اللہ نے کہا جاؤ, سیرت ابن ہشام میں آج بھی یہ الفاظ موجود ہیں. جناب ابو طالب جب آئے تو کعبے کے دروازے پر ایک تختی لٹکی ہوئی تھی جس پر جواب تھا, خصصتما بالولد الزکی والطاہر المنتجب الرضی. اے ابو طالب تمہیں بھی مبارک, فاطمہ بنت اسد کو بھی مبارک, تم دونوں کو مبارک. زکی بیٹے کی, طاہر بیٹے کی, مصطفیٰ بیٹے کی, مجتبیٰ بیٹے کی, مرتضیٰ بیٹے کی. نہیں نہیں نہیں, چمن چمن کلی کلی ملنگ میرے پاس ٹائم نہیں. نعرہ حیدری, کتنے پیارے الفاظ ہیں. اور مبارک کون دے رہا ہے؟ میں نے کہا اگر تمہارے کتاب میں نہیں تو میں واجب القتل, اور اگر ہے تو ایک بات مجھے بتانی پڑے گی آپ کو, کون مبارک دے رہا ہے؟ اللہ. متکلم کے بدلنے سے کلام کی اہمیت بدلتی ہے. مجھے بیٹا ہوا, آپ نے مجھے مبارک دی, میں نے کہا ماشاءاللہ سبحان اللہ آمین. لیکن اگر کوئی مجتہد مبارک دے اہمیت بدل جائے گی. جناب آدم مبارک دے اہمیت بدل جائے گی. رسول مبارک دے, علی مبارک دے, اہمیت بدل جائے گی. لیکن خود خدا مبارک دے تو اسی سے زیادہ تو کوئی ہے نہیں. ارے مسلمانوں حیا کرو, مسلمانوں حیا کرو. جس علی کے باپ کو اور ماں کو خدا مبارک دے رہا ہے, بے غیر تو تم ان کو کافر کہتے ہو. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. نوجوانوں گھبرا تو نہیں گئے؟ ارے جس علی کے والدین کو اللہ مبارک دے تم بے حیا ان کو کافر کہتے ہو. ہاں تمہارا قصور نہیں, میں زیادہ آگے نہیں جانتا. فَاسْمٌ مِّن شَامْخٍ عَلِيٍّ. اللہ نے فرمایا ابو طالب میں نے اس کا نام علی رکھا ہے. کیوں علی رکھا ہے؟ علی اجتک من العلی, میرا نام علی ہے, میرا نام بھی علی ہے. نہیں سمجھا؟ کیا کروں, میں نہیں سمجھا سکا. میں یہی کہوں گا کہ میں نہیں سمجھا سکا. علی پر کس نے نام رکھا؟ اللہ نے. کیوں؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. آواز آئی, علی اگر تمہارے دہن سے سب سے پہلے میرا نام نکلا تھا,
تو میں بھی تم سے وعدہ کروں گا کہ جب دنیا میں آؤ گے تو سب سے پہلے تمہارا نام میں نعرہ حیدری، تمہارا نام میں رکھوں گا، میں نہیں 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 نہیں، ایسے نہیں. علی کا نام، اللہ کا نام علی، علی اللہ نہیں، علی اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی ہے. بس میں نے یہ جملے کہہ دیے ہیں میرے دوستوں. ہاں ہاں، علی اللہ نہیں ہے، نعرہ حیدری، علی اللہ نہیں ہے لیکن اللہ علی ہے، اللہ علی ہے. اب آئیے پھر قرآن کی طرف چلتے ہیں میرے دوستوں، میرے بزرگوں. رات میں نے آیت پڑھی تھی سورۃ الحجر کی کہ شیطان نے کیا کہا تھا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. یا اللہ جہاں اجماع ہوگا میں سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے مخلص بندوں کے. بس یہ کہنا تھا. یا اللہ کی آوازیں قال ھذا صراط علی مستقیم. اب قبلہ دو ترجمے ہیں، جا کر دیکھنا. میں تو اتنا پڑھا لکھا ہوں نہیں، میں نے عرض کیا کہ میں تو پڑھا لکھا ہوں نہیں، لیکن آپ جا کر ترجمہ دیکھیں سورۃ الحجر میں کہ اللہ نے کہا قال ھذا صراط علی مستقیم. ترجمہ دو ترجمے کیے. پہلا ترجمہ یہ کیا کہ یہی وہ، اللہ فرماتا ہے یہی وہ راستہ ہے جو میری ذات کے اوپر ہے. نہیں، ایسے نہیں چھوڑوں گا، میٹنگ کو جانے دو، ساری رات جاگوں گا لیکن مقصد سمجھا کے پھر جاؤں گا. اللہ نے کیا کہا شیطان کو، قال ھذا صراط علی مستقیم. یہ جو مستقیم ہے، یہ جو صراط ہے، یہ جو راستہ ہے، کیا ترجمہ کیا کہ یہ سیدھا راستہ میرے اوپر ہے، علی میرے اوپر. نہیں سمجھا سکا میں نے تو کہا تھا آپ سمجھ گئے ہوں گے. آپ نے نہیں سمجھا کہ ترجمہ تم نے کیا کیا، قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ سیدھا راستہ میری ذات کے اوپر ہے. تو بھائی جو راستہ اللہ سے ہی اوپر ہے، جہاں اللہ ہی نہیں پہنچتا وہاں ملا کیسے پہنچے گا؟ زبان سے بات کرو، میں تم سے بات کر رہا ہوں میرے دوست، اتنی بڑی محنت میں کر رہا ہوں. اب تم نے یہ میں نے تو نہیں کیا نا، تم نے یہ ترجمہ کیا، تم نے یہ ترجمہ کیا. میں موسوم کی تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، ہو سکتا ہے کہ کوئی اعتراض کرے کہ تم نے تفسیر برائے کیا ہے. میں معنی بتانا چاہتا ہوں. پہلا ترجمہ تم نے یہ کیا قال ھذا صراط علی مستقیم. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ جو ہے، یہ میرے اوپر ہے، علی. کتنا اچھا ترجمہ کیا ہے کہ سیدھا راستہ اللہ کے ذات کے بھی اوپر. کو جس راستے کو اللہ نہیں پہنچ سکتا ہم کہاں جائیں گے؟ دوسرا ترجمہ یہ کیا قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ وہی سیدھا راستہ ہے جو میری ذات تک پہنچتا ہے. اب زبان سے بات کرو نوجوانوں. میں نے کیا میں موسوم کے تفسیر کی طرف نہیں جانا چاہتا، میں مسلمان بھائیوں سے بات کراؤ. یہی ہے نا ترجمہ؟ تو پھر مجھے بتاؤ کہ اللہ نے فرمایا قال ھذا صراط علی مستقیم، یہی وہ راستہ ہے جو میری ذات تک پہنچتا ہے. اب صراط مستقیم کہاں ہے؟ اللہ کی ذات پر پہنچا ہوا ہے. اب وہاں کون پہنچے؟ آج پتا مجھے چلا کہ اللہ نے فرمایا عبدالحکیم میں نے اس کا نام علی رکھا ہے کیونکہ میرا نام ہے علی، میرا نام ہے علی. آئیے پھر لغتوں کی طرف جاؤ جو میں نے تینوں نام بتائے. چوتھی لغت کا بھی نام بتاتا ہوں، لغات العرب، کہ علی کی معنی کیا لکھی؟ ما لیس فوق شیء، جس شے کے اوپر کسی چیز کا تصور نہ ہو.
اتنا بلند ہو کہ اسی سے اور کوئی بلند نہ ہو، اسی سے کوئی بلند نہ ہو، جس سے کوئی چیز بلند نہ ہو اسی کو کہتے ہیں علی۔ اب اللہ کا نام بھی علی، یہ بھی علی۔ اللہ نے فرمایا اگر صراط مستقیم کو پکڑنا ہے تو یہ سیدھا راستہ آتا ہے علی پر، تو ایسے علی کو پکڑو جو میری ذات تک پہنچے۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ نہیں میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، اب تو بہت سی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو زحمت دینی ہے، ابھی پھر خطبے کی طرف چلیں۔ ایسے نہیں، کراچی والے، میں نے آپ سے پہلے سال وعدہ کیا تھا کہ آپ میرے سے کوآپریٹ کریں گے، انشاءاللہ میں محنت کروں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت جواب نہیں دے سکتی۔ گالیاں دینا، وہ گالیاں دی اچھا ہے، کیونکہ مرشد کا پتہ مرید سے پڑتا ہے۔ نعرہ حیدری۔ بھائی مجھے کون تھا پتا کہ یہ کس امام کا مرید ہے؟ کوئی صفات و ظاہر ہو نا، کوئی صفات و ظاہر ہو نا۔ آئیے پھر خطبے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے مولا علی نے کیا فرمایا؟ تم کہتے ہو کہ علی جھوٹ بولتا ہے، اللہ تمہیں غارت کرے۔ من لا اکذب، میں علی کس بات پر جھوٹ بولتا ہوں؟ آل اللہ، اللہ پر۔ دو الفاظ ہیں، فانا اول من کلم، فانا اول من آمن بہی۔ یہ اسی سے زیادہ ثقیل جملہ ہے کہ سب سے پہلے میں ہوں جس نے اللہ کی تصدیق کی۔ نہیں میں ڈیپ نہیں جانا چاہتا، ام علی نبی ہی، یا میں نبی پر جھوٹ بولتا ہوں، رسول پر نہیں، یا میں علی نبی پر جھوٹ بولتا ہوں۔ فانا اول من صدق بہی، سب سے اول میں ہوں جس نے نبی کی تصدیق کی تھی۔ یہ نہیں کہا تھا کہ یا میں رسول پر جھوٹ بولتا ہوں، نبی پر۔ اب آئیے مسلمانوں کے تمام کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ رسول نے فرمایا کنتو نبی و آدم بین الماء و طین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم کا وجود نہ تھا۔ علی نے کہا عبدالحکیم محمد نبی بن رہا تھا، میں دیکھ رہا تھا۔ نعرہ حیدری۔ اب مجھے کہنے دو آج کی تقریر کا آخری جملہ، آج مجھے کہنے دو، کیونکہ جس ٹائم پر مجھے تقریر چھوڑنی تھی وہ گزر گیا، لیکن کیونکہ نتیجہ نکال کر پھر چھوڑوں گا۔ کیا میں نے عرض کیا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایسا ایک دکھاؤ۔ میں نے کیا کوئی علی تمہارے پاس ہے تو لے کر آؤ نا۔ ہم بے وقوف ہیں جو اتنا خرچ کرتے ہیں، پاکستان کے پورے سال کی اتنی بجٹ نہیں، جتنا ہمارا 10 دن میں خرچ ہوتا ہے تم بھی خرچ کرو۔ ارے خرچ وہ کرتا ہے جس کو واپس ہونے کی امید ہو۔ سمجھ میں آئی بات میرے دوستو؟ نعرہ حیدری۔ میں نے عرض کیا یہ اس وقت تھے جب وقت نہ تھا نہ تھا۔ اور آئیے آج کا آخری جملہ، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اللہ اللہ، لفظ اللہ، لفظ اللہ، اللہ اللہ ہے، لیکن وہ خالق بھی ہے، رازق بھی ہے۔ جب سے ہے تب سے خالق نہیں۔ خلقت کرنے کی طاقت تھی، صفت موجود تھی، لیکن خالق نہیں تھا۔ خالق اس وقت بنے
جب کسی کو خلق کیا نہیں بھائی ایسے کیسے چھوڑتا ہوں؟ اتنی بڑی گفتگو ہو رہی ہے اور ایسے چھوڑ دوں گا تاکہ کل میرے پر کوئی فتویٰ لگائے؟ نہیں، میں نے کیا عرض کیا؟ اللہ، اور یہ بھی کراچی میں کر رہا ہوں، دیہات میں نہیں۔ اللہ تھا، خلقت کرنے کی اس میں صفت تھی، لیکن جب سے ہے تب سے خالق نہیں، ورنہ مخلوق اور اللہ قدیم بن جائے گا۔ جب سے ہے تب سے رازق نہیں، رزاقیت کی صفت موجود تھی، لیکن رازق اس وقت بنے جب کس کو رزق دیا، ورنہ مخلوق، مرزوق اور رازق قدیم بن جائیں گے۔ اللہ غفور، جب سے اللہ ہے تب سے غفور نہیں۔ ہاں، غفاریت کی صفت موجود تھی، لیکن غفور اس وقت بنا جب کسی کے گناہ بخش کیے۔ اب جتنی بھی صفتیں ہیں وہ آتی رہیں، جب کسی چیز کو خلق کرتا رہا، بخشتا رہا، رزق دیتا رہا تو صفتیں آتی رہیں، صفتیں موجود تھیں۔ اس طرح اللہ کا نام ایک متکبر بھی ہے، تکبر کرنے والا۔ ڈاکٹر علوی صاحب بھی بیٹھے ہیں، اسی سے بتا دوں گا، اور تمام کراچی والوں سے، تمام مسلمان بھائیوں سے داد لوں گا۔ اللہ کا ایک نام متکبر بھی ہے۔ متکبر مانے تکبر کرنے والا۔ جب سے ہے تب سے متکبر نہیں، ورنہ جس پر تکبر کیا ہوگا وہ قدیم بن جائے گی۔ اسی لیے میرے مولا علی نے کہا کہ جب اللہ نے ہم 14 کو بنایا تو ہم 14 کو دیکھا اور دیکھ کر تکبر کیا کہ میں نے تمہیں ایسا بنایا ہے کہ پھر ایسے نہیں بن سکتے۔ نعرہ حیدری! اب شیعہ ہونے کے ناطے سے کوئی نعرہ نہیں لگائے گا تو وہ محب علی نہیں۔ نعرہ حیدری! کتنی میں نے بڑی بات کی ہے نوجوانوں، کتنی میں نے بڑی بات کی ہے۔ اللہ نے تکبر کیا۔ کب تکبر کیا؟ جب ان کے ذات کو بنا کر دیکھا۔ جوش ملی آبادی کا، ویسے میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن 2 مجھے شعر یاد ہیں جوش ملی آبادی کے۔ 13 رجب کو کہا تھا کہ جب نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ نعرہ حیدری! بڑا جملہ میں نے کہہ دیا۔ جب نصف نور ملا، جب علی آیا نا کعبے میں اور رسول نے اٹھایا تو جوش ملی آبادی نے کہا جب نصف نور ملا نصف نور سے، اپنے کو کردگار نے دیکھا غرور سے۔ ارے جب ان 14 کو دیکھا تو خدا میں غرور آ گیا، تکبر آ گیا۔ یا اللہ تم نے ہمیں منع کیا ہے کہ تکبر نہ کرو۔ یا اللہ ہم شیعہ تکبر تو نہیں کر سکتے، تکبر تو ان کے ذات پر کر سکتا ہے، لیکن ہمیں اتنا حق ہے کہ اگر تو تکبر کرتا ہے تو ہم ناز کرتے ہیں۔ نعرہ حیدری! میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کیوں دنیا
ہم نے جناح کا کون سا قصور کیا ہے کہ ہم سے لڑتی ہے؟ ارے لڑتی ہے حسد میں کہ جو اللہ نے شیعوں کو دیے ہیں ان میں ایک جیسا بھی ہمارے پاس نہیں، تو پھر اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اگر کوئی اور کعبے میں آتا تو میں اس کو مشکل کشا بھی مانتا، امام بھی مانتا۔ اب رسول کی تو دعا میں نے کہیں نہیں پڑھی کہ یا اللہ علی کو کعبے میں بھیج۔ نہ رسول کا قصور ہے نہ ہم کا قصور ہے، اگر لڑنا ہے تو خدا سے جا کر لڑو، ہم سے کیوں لڑتے ہو؟ گھبرا تو نہیں گئے؟ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، یہ میری تمام تقاریر جو ہے یہ قرآن کے آیتوں پر مبنی رہے گی۔ روزانہ آپ آیا